بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرنا سیکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت ہمیں سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی جائز کام کرنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد یوں دعا کرے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ بحوالہ بخاری و ترمذی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں۔ علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے لیے بہتر ہے، میرے دن کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، یا میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان فرما دے اور پھر اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، یا میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں کہیں بھی وہ ہو اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6382۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاضل الامر، یا دعا کے وقت اس کام کا نام لے جس کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ استخارہ دن رات میں کسی بھی وقت نوافل کے لیے مکروہ اوقات کے علاوہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز استخارہ کے بعد کسی خواب یا غیبی اشارے کا آنا بھی ضروری نہیں، صرف دل کا کسی ایک جانب مائل ہو جانا اور کسی کام کے لیے شرح صدر ہو جانا کافی ہے۔ آج ہم لوگ استخارے کے سنت طریقے کو چھوڑ کر غیر مسنون طریقوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔